یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام ابو حنیفہ کے سیاسی نظریات بتدریج سامنے آنے شروع ہوئے۔ چنانچہ یہ ایک بڑا غیر معمولی باب ہے ان کی زندگی کا کہ جس کا مطالعہ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے۔ امام صاحب کے بارے میں ان کے تمام اقوال کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہی سے یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ ان کا رجحان علویوں کی طرف تھا، یعنی وہ امویوں کی سلطنت کو کچھ بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام جتنے بھی جنگ و جدال کے مار کے پیش آئے ان میں برسر حق سمجھتے تھے۔ ان کے خاندان کا رجحان بھی اہل بیت ہی کی طرف زیادہ تر رہا ہے۔ یہ بات بھی بالکل ثابت ہے کہ انہوں نے امام زین العابدین اور امام جعفر صادق جیسے لوگوں سے فقہ بھی حاصل کی ہے اور ان کو ان کے تلمذ کا شرف بھی حاصل ہے۔ امام جعفر صادق کے ساتھ ان کے تلمذ کے بارے میں تو اب کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس پر جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے یہ چیز زیادہ سے زیادہ مؤثق اور متندی ہو گئی، اس میں اب دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام صاحب کی زندگی میں اموی سلطنت کے خلاف پے در پے خروج ہونے شروع ہوئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ چیزیں ہوتی رہی۔ 52 سال انہوں نے اپنے اموی سلطنت کے زمانے میں گزارے ہیں اور 18 سال کم و بیش انہوں نے عباسی سلطنت کے زمانے میں گزارے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان چھوٹی چھوٹی بغاوتوں میں تو خیر امام صاحب کا رجحان واضح ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علویوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے، اور حکومت کے معاملے میں ان کا رجحان امویوں کے شروع ہی سے خلاف رہا۔ یہ چیز ان کی نجی مجالس میں بھی واضح ہوتی تھی، یہ چیز ان کے حلقہ درس کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں کم و بیش تمام مورخین نے بھی ان کے بارے میں بیان کر دی۔ زین العابدین کے بیٹے زید نے انہی کے زمانے میں خروج کیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس پر امام صاحب کا نقطہ نظر کم و بیش بہت واضح ہو کر سامنے آیا۔ ایک تو یہ ہوا کہ جب انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا ہے تو لوگوں نے رائے پوچھی، چنانچہ تمام مورخین نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جو لوگ زید کی قیادت میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں میرے نزدیک ان کی وہی حیثیت ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں نکلنے والے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے اور کتنے متشدد تھے، لیکن زید کے ساتھ وہ خروج میں نہیں نکلے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی مختلف وجوہ مورخین بیان کرتے ہیں، ان کی اپنی زبان سے بعض وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ اگر یہی رائے ہے تو آپ کیوں نہیں نکلتے، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی جمعیت فراہم نہیں کر سکیں کہ جس سے کوئی واقعی انقلاب برپا ہو سکے، میں اس وجہ سے ان کے اقدام میں شریک نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے بعض اور وجوہ بھی لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس بات پر بہت کم لوگوں نے غور کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ آ چکا تھا کہ جس میں ہر آدمی تیر تفنگ اٹھا کر لڑنے والا آدمی نہیں رہا تھا۔ وہ زمانہ گزر چکا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہر شخص فن حرب میں طاق تھا۔ امام صاحب تجارت پیشہ آدمی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو علم کے ساتھ خاص کر لیا ہوا تھا۔ اس طرح کے کسی آدمی کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی راہ بدل لے اور 2 گھڑی میں بدل لے اور اس کے بعد کہیں نکل کھڑا ہو۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ زید کے کامیاب ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تو یہ وجہ بھی ایسی ہے کہ جس کو بہرحال قابل توجہ سمجھنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں کوئی حتمی بات کہنے میں ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ان کے جتنے بھی جلیل القدر شاگرد ہیں، جیسے امام ابو یوسف ہے، محمد بن حسن شیبانی ہیں، ان کی کتابیں ان کے سیاسی موقف کے ذکر سے بالکل خالی، یعنی یہ جو کچھ ہم کو معلوم ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے وجوہ اسباب پر بھی محققین نے کلام کیا ہے، اس میں سے خیر ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ خود ان لوگوں نے بعد میں عباسی سلطنت کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح قائم کر لیا کہ اس میں امام صاحب کا موقف بیان کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان کا زیادہ اشتغال ان کی فقہی آراء سے تھا، اس لیے اس طرح کی چیزیں بالعموم ان کے ہاں مذکور نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا باب ہی بالکل گم ہے، لیکن ان کے معاصرین میں سے، ان کے بعد والوں میں سے جن لوگوں نے ان کے مناقب بیان کیے ہیں، جن لوگوں نے ان کی تاریخ لکھی ہے، ان کی سیرت لکھی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ان تمام واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ زید کے خروج کے بارے میں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام نے ان کو 10,000 درم بھیجے
اور یہ کہا کہ یہ میری طرف سے قبول فرمائیے اور ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ میری معذرت بھی ان تک پہنچا دیجیے۔ یہ صورت زید کے خروج میں ان کی رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ جب منصور کے خلاف خروج ہوئے ہیں تو اس وقت تو معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب بالکل کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے بہت شدید تنقیدیں کی منصور پر، صاف صاف خروج کرنے والوں کی حمایت کی، اور ان کی حمایت میں نہ صرف یہ کہ اپنے حلقہ درس میں اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ لوگوں کو توجہ بھی دلائی۔ بہت سے وہ لوگ کہ جو فوج سے تعلق رکھتے تھے ان کو بدل کرنے میں بھی امام کا بڑا کردار ہے۔ چنانچہ ایک جلیل القدر کماندار کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں مورخین کہ جب منصور نے دیکھا کہ اس کے کچھ خیالات بدلے بدلے سے محسوس ہوتے ہیں تو اس نے بعد میں پوچھا کہ یہ آج کل کہاں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ فقہاء میں سے ابو حنیفہ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان کی ترغیب کے نتیجے میں منصور کے خلاف بھی ہوئے۔ ان پر جو تعذیب بعد میں ہوئی ہے اس کے وجوہ اسباب میں بھی ان کے اس موقف کو ایک بہت بڑی وجہ کی حیثیت حاصل ہے، یہ چیز رہی ہے۔ لیکن ان کا ایک خاص مزاج جو اس معاملے میں دونوں ہی حکومتوں میں عجیب و غریب حوادث کا باعث بنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی موقف رکھتے تھے اور جو پس منظر بھی ان کا تھا، اس کے باوجود اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ امویوں کے دور میں نہ عباسیوں کے دور میں۔ چنانچہ امویوں کے دور میں بھی یہ ہوا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بنو امیہ کی حکومت کے خلاف کچھ اس طرح خیالات رکھتے ہیں تو ابن حبیرہ نے جو عراق کے زمانے میں عامل تھے یہ چاہا کہ یہ معلوم کرے، چنانچہ اس نے ان کو قضا کا عہدہ پیش کیا۔ پہلی مرتبہ یہی ہوا ہے اور انہوں نے اس کو ماننے سے کہا۔ اسی موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجھ کو واسط کی مسجد کے ستون بھی گننے کے لیے کہے تو میں اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ کسی طرح وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اس نے ان کو کوڑے مارنے شروع کیے۔ گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو کوڑے پڑنے شروع ہوئے ہیں تو جلادوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کسی پتھر کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ کوئی تبدیلی، کوئی تغیر ان کی نہ رائے میں آتا ہے اور نہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تب ابن حبیرہ نے خود اپنی مجلس میں بعض شرفاء سے یہ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شخص مجھ سے مہلت مانگ لے، یعنی وہ خود بھی محسوس کرتا تھا کہ اب یہ معاملہ بہت آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کے نتائج بھی غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات جب ابو حنیفہ کو پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہیے کہ مجھے غور و فکر کرنے کے لیے مہلت دے۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہ مہلت ہے تو وہ پھر مکہ چلے گئے۔ جب تک اموی سلطنت ختم نہیں ہو گئی اس وقت تک وہ پھر واپس نہیں آئے۔ 6 سال کم و بیش کے زمانہ انہوں نے مکہ ہی میں گزارا۔ اس زمانے میں ان کو اس سفر میں بہت کچھ وہاں کی فقہ سے، وہاں کے آثار سے، وہاں کی روایات سے استفادہ کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ عباسی خلافت جب قائم ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ تشریف لائے۔ بعد میں ان کی تشریف آوری کے واقعات کے بارے میں بہت متضاد روایات ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عباسی سلطنت کے بانیوں میں صفا نے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا اور انہوں نے نہایت خوشدلی سے جا کر اس کی بیعت کی، بلکہ اس موقع پر اس کو مبارک پیش کی اور یہ کہا کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب کو خلافت منتقل ہو گئی ہے۔ بعض فقہا جو اس سے پہلے بنو امیہ کے ہاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے تھے انہوں نے اس موقع پر امام کی رائے کو متاثر بھی کرنے کی کوشش کی اور وہ آسانی سے صفا کی بیعت پر آمادہ بھی نہیں تھے، لیکن امام صاحب نے ان کو بھی خاموش کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس پر مطمئن ہوں۔ اس معاملے میں ان کی رائے بالکل واضح تھی۔ تاہم بعد میں جب منصور کے خلاف خروج ہوئے ہیں تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ان کا رویہ بالکل دوسرا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر الویوں میں جو لوگ خروج کر رہے ہیں ان لوگوں کی تائید کی جائے۔ اس کے لیے وہ خطبے بھی دیتے رہے، وہ لوگوں کو بھی متوجہ کرتے رہے، علمی آدمی تھے، اپنے دائرے میں بیٹھ کر انہوں نے ان کی بہت حمایت کی ہے، جس حد تک بھی وہ ان کے لیے جا سکتے تھے وہ گئے۔ چنانچہ ان کا دوسرا تعذیب کا دور اسی بنیاد پر شروع ہوا۔ منصور نے بھی ان کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ اب ان کا رویہ کیا ہے ان کو یہ کہا کہ یہ آپ قضا کا منصب قبول کر لیجیے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت دفعے یہ کشمکش رہی ہے اور بہت سی ملاقاتوں میں بہت دلچسپ گفتگویں ہوئی۔ وہ واقعہ بھی اس کے ساتھ ہی پیش آیا ہے کہ جب امام نے یہ کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے مختلف لوگ ہیں، شہزادے ہیں، اقارب ہیں، اعزاء ہیں، بہت سے درباری ہیں، آپ کے ہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، یہ لوگ چاہیں گے کہ میں ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤں، میں اس کے آداب نہیں جانتا۔ تو اس نے کہیں غصے میں کہہ دیا کہ کیوں تم آداب نہیں جانتے، تم بالکل غلط کہتے ہو۔ تو نے کہا دیکھیے پھر تمہیں قضا کا بالکل ہی حل نہیں ہے، اس لیے کہ میں غلط باتیں نہیں کر دیتا۔ اس طرح کے بعض لطائف بھی اس زمانے میں ہوئے۔ تاہم جب کبھی بھی ان سے اس معاملے میں رائے لی گئی ہے
اور یہ جاننے کے لیے رائے لی گئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے بالکل بے کب و کاست اپنی رائے دی ہے. دو واقعات تو بہت معروف ہیں. ایک اہل موصل کی بغاوت کا معاملہ ہے جس میں منصور نے پہلے ان کو یہ کہہ کر پابند کر دیا تھا کہ اگر دوبارہ تم نے کوئی حرکت کی تو تم مباح الدم ہو گئے اور مباح الاموال ہو گئے، یعنی میرے لیے تمہیں مارنا، تمہارے مال لوٹنا یہ جائز ہو جائے گا. چنانچہ جب انہوں نے یہ حرکت کر ڈالی تو بلا کے انہوں نے مختلف لوگوں سے پوچھا. دوسرے فقہا جن کا ذکر کرنا زیادہ مناسب نہیں، بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، ان میں سے زیادہ نے یہی رائے دی کہ جب معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن امام صاحب نے اس موقع کے اوپر بھی بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ دیکھیے امیر المومنین، جو شرط آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کو باندھنے کا حق ہی نہیں تھا ان کے ساتھ. کیا کوئی عورت اگر یہ کہے کہ میں ایک خاوند میں ہوتے ہوئے آپ کو معاہدہ کرتی ہوں کہ آپ کے نکاح میں دے دوں گی تو آپ مان لیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی باطل چیزیں اگر کچھ لوگوں نے کہہ دی ہیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو اس طرح مباح الدم بالاموال قرار دیں. چنانچہ یہ موقع ہے کہ جس موقع پر منصور نے ان کو روک لیا اور یہ کہا کہ باقی لوگ چلے جائیں. بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھو تم فقیہ اہل عراق ہو، فتویٰ تمہارا درست ہوگا، لیکن اپنے امام کو اس طرح کمزور نہیں کیا کرتے اس طرح کے فتوے دے کر. چنانچہ اس موقع پر بھی وہ اس کو خوش نہیں کر سکے، وہاں سے خود بھی ناخوشی آئے اور وہ بھی ناخوشی ہوئے. پھر اس نے جب قضاء کے لیے اصرار کیا ہے تو وہ بھی کسی حال میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. بار بار انہوں نے کہا میں مہر دے دیتا ہوں، تمام معاملات آپ کی مرضی سے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں. چنانچہ اسی زمانے پر وہ گرفتار کر لیا گیا. اب یہ بات کہ ان کی موت قید میں ہوئی ہے یا نہیں، اس میں محققین کا اختلاف ہے. تاہم اتنی بات پر سب متفق ہیں کہ یہ ان کا آخری زمانہ ہے، اس میں زیادہ عرصہ وہ قیدی میں رہے، اس میں ان کو بہت سزا بھی دی گئی ہے، کوڑے بھی ان کو پیدر پہ مارے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ لوگوں کا رویہ بھی جیل میں کچھ اچھا نہیں رہا. اب اس معاملے میں آ کر اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کی اسی حال میں وفات ہو گئی. جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی حال میں وفات ہو گئی، اور ان کی تدفین کے موقع پر کوئی 10-11 آدمی تھے کہ جو اس میں شریک ہوئے. لیکن زیادہ کبھی روایات یہ ہیں کہ علاقے کے شرفاء منصور کو توجہ دلائی کے بعد بہت بڑھ گئی، اس معاملے میں درگزر سے کام لینا چاہیے. چنانچہ اس زمانے وہ رہا کر دیے گئے. تاہم فتویٰ دینے، شاگردوں سے ملنے اور اس طرح کی بات سرگرمیوں پر پابندی رہی. اسی عالم میں ان کی وفات ہوئی. چنانچہ یہ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی وفات کے موقع پر منصور خود ان کی نماز جنازہ میں شریک بھی ہوا، اور نماز جنازہ کے شرکاء کی تعداد 50,000 سے کچھ زیادہ تھی. بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ معاملہ ہوا. اس معاملے میں بڑا حصہ وہ تھا جو بغداد کا منصور نے لے لیا تھا اور لے کر وہاں اپنے محلات اور اس طرح کی بہت سی. جب یہ وصیت عام ہوئی تو ظاہر ہے کہ ایک شہر میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ مقصودہ زمین کون سی ہے، تو یہ مسئلہ بحث آ گیا. تو اس وقت منصور نے وہ مشہور تبصرہ کیا اپنا کہ ابو حنیفہ تیری پکڑ سے مجھے خدا بچائے، نہ تو نے دنیا میں مجھے چھوڑا نہ مرنے کے بعد مجھے چھوڑا. یعنی مرتے وقت بھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ کون کون سی زمین ایسی ہے جس کو غصب کر لیا گیا ہے، اور منصور ہی نے زیادہ زمینیں غصب کی ہوئی تھی. چنانچہ اس طرح کی روایات ان کی وفات کے بارے میں. اس اختلاف سے قطع نظر کر لیجئے کہ جیل میں وفات ہوئی یا تھوڑا عرصہ پہلے جیل سے ان کو رہا کر دیا گیا، یا یہ کہ ان کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے، یا منصور شریک ہوا یا نہیں شریک ہوا ہے. تاہم اتنی بات بالکل واضح ہے کہ آخری زمانہ ان کا اسی حالت میں گزرا ہے. اور یہ بھی مطالعہ کرنے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی تعذیب اور قضاء کے منصب کی پیشکش کے پیچھے سیاسی عوامل ہیں. یعنی چونکہ وہ ان کے مخالف رہے ہیں، پہلے امویوں کے مخالف رہے اور بعد کے زمانے میں عباسیوں کے مخالف رہے، تو دونوں یہ چاہتے تھے کہ اگر وہ قضاء کا عہدہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ تعاون تو ہو ہی جائے گا، ان کی مخالفت سے بھی نجات مل جائے گی، ان کے لیے یہ منصب قبول کرنے کے بعد یہ ممکن بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح اپنی آراء بیان کرتے رہیں، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اب یہ کہاں کھڑے ہوئے. لیکن یہ بات واضح طور پر کہنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ امام صاحب کا ظاہری طرز عمل بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ قانون قاعدے میں بندھا ہوا تھا. یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی اقدام اس نوعیت کا کر لیا جائے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اس طرح کی پیشکشیں کر کے ان کو جانتے تھے کہ وہ انکار کریں گے. اقرار کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، معاملات ختم ہو گئے. ایک آدمی کو آپ نے سونے کے پنجرے میں قید کر لیا، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر وہ نہیں مانتے
تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوت کو منوانے کے لیے یہ سب کیا. یہ تو امام صاحب کی زندگی.